دوستو آج ہم ایک ایسے شاعر کا ذکر کریں گے جنہوں نے عالمی سطح پر قبولیت کا درجہ پانے والی کتاب دی پٹھانز لکھی اور غالباً اسلامیہ کالج کے شعبہ انگریزی ادب کی استاد خاتون جن کے بارے میں یہ کہتی تھیں کہ کاش میں ان جیسی انگریزی لکھ سکتی، اور جن کا روس کی ایک یونیورسٹی میں آج بھی مجسمہ ایستادہ ہے۔ جی ہاں، ان کا نام ہے غنی خان۔ غنی خان نے پہلی مرتبہ پشتو شاعری میں فلسفے کو داخل کیا۔ غنی خان پشتو ادب میں لیون فلسفی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو اپنے آپ میں ایک ادارے یا انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے جرأت مند شاعر کی حیثیت سے ایسے موضوعات کو موضوع سخن بنایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے روایت سے ہٹ کر شاعری کے مزاج میں موضوع اور معنی کے لحاظ سے جدت پیدا کی۔ غنی خان نے پہلی مرتبہ پشتو شعر کو فلسفیانہ موضوعات کے ساتھ اور اسی طرح پشتونوں کو تجریدی آرٹ کے ساتھ آشنا کیا۔ غنی خان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ دی پٹھانز نامی ایک کتاب انگریزی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ طنز و مزاح کا مجموعہ خان صاحب اردو میں ہے۔ خان عبدالغنی خان 1914 میں پشتونوں کے نامور سیاسی لیڈر، خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان، جنہیں باچا خان کہا جاتا ہے، کے گھر میں پیدا ہوئے اور میٹرک پاس کرنے کے بعد جامعہ ملیہ دہلی میں داخلہ لیا۔ مزید تعلیم کے لیے انگلستان اور امریکہ بھی گئے اور بعد میں رابندر ناتھ ٹیگور کی مشہور آرٹ اکیڈمی شانتی نکیتن سے آرٹ کی تربیت حاصل کی۔ سن 1945 میں متحدہ ہندوستان کی پارلیمان کے رکن منتخب ہوئے۔ سیاسی میدان میں غنی خان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا اور قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کیں۔ غنی خان ایک ہی وقت میں صحافی، مورخ، سماجی علوم کے ماہر، کیمیکل انجینئر، شاعر، مجسمہ ساز اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ 15 مارچ سن 1996 میں وفات پائی۔ انہوں نے ستارہ امتیاز کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ غنی خان کی شاعری کو پشتو کے مشہور گائک سردار علی ٹکر نے گویا زندہ کیا ہے۔ جس مہارت اور خوبصورتی سے غنی خان کا کلام ٹکر نے پیش کیا وہ لاجواب ہے۔ غنی خان جیسے بلند پایہ شاعر جو پختون آرٹ اور ادب کا ایک اثاثہ ہیں، تو اب ناظرین ہم ان کی ایک نظم جس کا نام ہے نکتہ اور جس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے مشتاق علی شان نے، وہ پیش کرتے ہیں۔ لاکھوں کتابوں سے یہاں سیکھا ہے ایک نکتہ فقط، جتنا سیاہی ہو بھرا جتنا بھی کالا ہو مگر بن کر رخے جانا کا تل یہ حسن میں ڈلتا ہے اور لگتا ہے بہت دل نشیں، گم گشتہ گل مٹی فقط بے نام گارا بے زباں پر کوزہ گر کی انگلیاں چھوتی ہیں جس کو جب اس کو یہاں اس کے خیال چشم میں ڈھل کر یہ ہوتا ہے عیاں، بنتا ہے یہ ننھا دیا یا دستے گلگوں میں حسین، ساغر جھلکتا دل نشیں بن کر خیام مست کا تخیل آوارہ، یہی زیب گلو ہوتا ہے یہ رنگین جمال حسن میں ساقی کے ڈل جاتا ہے یہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گلدستہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ ضرور دیں۔ شکریہ۔